میں ذرا بٹ صاحب آپ کی نقطہ نگاہ جاننا چاہ رہا ہوں. بالفرض یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہی اگر میں زیر بحث لے آؤں تو جہاں پہ کچھ مثبت پہلو ہیں وہاں پہ نمبر 1 پہ پولیس ہے جس پہ عدم اعتماد عوام کر رہے ہیں، اور نمبر 2 پہ پروکیورمنٹ اور ٹھیکے کا ٹینڈر کا کام، نمبر 3 پہ عدلیہ. تو ان 3 شعبوں پہ عوام اگر عدم اعتماد کا اظہار کرے اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں کرپشن ہے، تو یہ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں اس کو دیکھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی، چلے اچھی بات ہے کہ اس میں ہمیں یہ تو ایک چیز تاثر ملا ہے لوگوں کو، یہ جو کہتے تھے کرپشن میں کمی بھی ہوئی، اور جو عوام میں جس کا ایک تاثر ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائیں جی پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کی زیرو ٹالرنس تھی. اس کا آپ کے سامنے ایک چیز ہے کہ 66% لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم کا جو کام ایسا سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں تو وہ پیسے مانگنے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز میں بہتری آنا، اس سے ورس ہونا اس سے تو بہتر ہے نا کہ اس میں بہتری آ رہی ہے. پولیس کا نظام آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی کتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں بہتری آئے. کوشش ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے، وہ جو نظر آتی ہے. باقی ٹھیکوں والی جو آپ نے بات کی ہے، یہ بالکل اب تو ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے اس کو سسٹمیٹکلی تو کہتے ہیں جی کہ وہ بٹ صاحب آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ٹھیکیداروں کے حوالے سے، سیالکوٹ کے معاملات کے حوالے سے کھل کے بات کر چکے ہیں کہ کچھ طاقتور سینیٹرز ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہیں، جن کی ٹھیکے کی کمپنیاں ہیں اور وہ ٹینڈر لیتے ہیں، پروکیورمنٹ لیتے ہیں، ہر دور میں وہ سینٹ میں آ جاتے ہیں. کیا آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ ایسے کچھ عناصر ہیں جو سیاست سے وابستہ ہیں، سینٹ سے وابستہ ہیں، اور وہ پرابلم ہے ٹینڈر اور پروکیورمنٹ میں؟ دیکھیں، اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ کچھ سینیٹر ایسے ہیں پروکیورمنٹ میں جو پیسے کے ذریعے ٹھیکے بھی لے لیتے ہیں، بھی کر دیتے ہیں. ان کی اگر نشاندہی کر دی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس پہ فوکس کرنا ایک اچھی بات ہے کہ بدعنوانی میں اگر کمی ہوئی ہے اور کرپشن میں کمی ہوئی ہے. پولیس کا محکمہ آپ کے سامنے. تیسری چیز ججز کی عدالتوں کی، تو عدالتوں کے اب تو جو جس طرح کا اب آ گیا 18ویں 26ویں ترمیم 27ویں، اس میں میرا خیال ہے کہ عدالتوں کے نظام میں بہتری آئے گی. لیکن اس میں بہتری آنے کے لیے اب جو عوام ہے ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ بیچ میں ہوتے ہیں وہ وکلا ہی ہوتے ہیں ایسے جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں جی یہاں آپ کیس لگا لو، میں کام اس کو ٹھیک کر دوں. یہ چیزیں تو ہیں، اس میں تو ٹائم لگے گا، لیکن بہتری میرے ساتھ ابھی میں نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا ذکر بھی کرنا. ہمایوں محمد صاحب تشریف رکھتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے انتظار کیا، تاخیر ہوئی آپ سے ربط میں محمد صاحب، لیکن آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. میں نوازش آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بٹ صاحب اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اور بٹ صاحب کا جو نقطہ نظر ہے، کیا آپ کو بھی لگتا ہے ملک میں کرپشن کم ہوئی ہے، عوام کا اعتماد بحال ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پورے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کیا فاٹف ہوا. فاٹف کس کے زمانے میں فاٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان ہٹا تھا؟ بالکل ٹھیک. آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے لحاظ سے تو جو کریڈٹ آپ ان گورنمنٹ کو دے رہے ہیں وہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملتا ہے. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں اس لحاظ سے. عوام کہتی ہے کہ سب سے کرپٹ ترین جو پولیس ہے وہ پنجاب کی ہے. سب سے کرپٹ ترین پولیس پنجاب کی ہے. اس کے بعد باقی آتے ہیں اور سب سے کم کرپٹ پولیس جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کی ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جس صوبے میں سب سے زیادہ رشوت چلتی ہے وہ سندھ ہے، اور دوسرے نمبر پہ سندھ کے قریب جو دوسرا سب سے بڑا راشی جہاں پہ لوگ رشوت لیتے ہیں وہ پنجاب ہے. کے پی سب سے کم ہے. ہونا یہ بھی نہیں چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی زیادہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کے پی میں سب سے کم ہے. اوور آل ہر 3 میں سے 2 لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. ہر 3 میں سے 2 لوگ تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، مینز کہ ان کے لیے پرابلم ہو گئی ہے.
اگر آپ اس کے بعد پھر اس کو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس شک کو فلانے شک کے ساتھ جوڑ کے پڑھے، تو اب ہم ذرا چلے آ جاتے ہیں کہ ہم باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے. جو ایٹما والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ جو ملیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. ٹھیک. آپ کو پتہ ہے یہ جو سفائر جو دھاگا وغیرہ تھا، ان لوگوں نے ان کا پتہ نہیں کتنے ہزار وہ دھاگا بنتا تھا، وہ انہوں نے بند کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان کے جو امپورٹ ہے پاکستان کے ایکسپورٹ سے 2 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے، ڈبل ڈیجٹس میں چلے گئے ہیں. پاکستان کے اندر جو اس وقت جو ٹھیک. محمد صاحب میں آپ کا سورس فریز ہوا ہے، پرابلم آئی ہے. بٹ صاحب اچھی باتیں تو سروے کی آپ نے بھی ہائی لائٹ کر دیں، لیکن وہ بتا بھی رہے ہیں کہ پولیس پہ سب سے زیادہ عدم اعتماد ہے، اور پولیس میں پنجاب نمبر 1 پہ ہے. سب سے زیادہ جو پنجاب پولیس ہے اس کے اوپر لوگوں کو تحفظات ہیں. حضور یہاں تو آپ کی ہمیشہ حکومت رہی ہے، بس بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے پی ٹی آئی آئی ہے، تو پنجاب پولیس کو کیا ہو گیا؟ اتنا شکوہ، اتنا گلا. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کا جو میں کہتا ہوں کہ مریم نواز شریف نے آ کے آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا آزاد ہے، سب کچھ ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ کتنی نظر ہوتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، خاص کر پولیس کے محکموں میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کو وہ معطل بھی کر دیتی ہے، بلکہ نوکریوں سے بھی نکال دیا جاتا ہے. لیکن ایک ایسا یہ دیکھیں نا، سٹارٹنگ تھی پولیس کی، کس حال میں چلے گئے. میرا خیال ہے کہ پولیس کو مزید بہتر کرنے کے لیے سی ایم صاحبہ جتنے ایکشن لیتی ہیں اب اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور وہ اس پہ ضرور نظر رکھیں گی. نہیں ہونا چاہیے. پولیس کا محکمہ آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ جس طرح کی بھی نظر رکھی جائے، ہر چیز اس پہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سوشل میڈیا پہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دور پہلے گزر چکا تھا جس میں 25,000 ہزار اور 2 لاکھ اور 4 لاکھ پیسے دے کے نوکریاں بانٹی جاتی تھی، کم سے کم اس چیز میں کمی ہوئی، اور پولیس کا رویہ بہتر ہونے میں حکومت جتنا کردار ادا کر رہی ہے، مزید پنجاب حکومت اس پہ ضرور اس کو چلیں. یہ تو ہے نا آپ کی پولیس کے حوالے سے ان کا نقطہ جو میں نے آپ کا موقف لیا، لیکن ایک نقطہ اسی طرح کا کے پی سرکار کے اوپر بھی ہے، وہ درست ثابت ہوتا ہے سوال اس کا اٹھانا. محمد صاحب جہاں آپ نے تمام گنے جو ہیں وہ اس رپورٹ کے تناظر میں پنجاب اور نون لیگ کی حکومت کے اوپر اٹھائیں، وہاں جو پولیس کے بعد سب سے زیادہ بدعنوان شعبہ نمبر 2 پہ آتا ہے وہ ٹینڈر اینڈ پروکیورمنٹ سیکٹر ہے. 16% عوام نے اسے بدعنوان تصور کیا ہے، اور بدعنوانی کا سب سے زیادہ تصور اس سلسلے میں بلوچستان میں 23%، نمبر 2 خیبر پختونخوا میں 18%، سندھ میں 14% اور پنجاب میں سب سے کم 9%. تو گویا آپ کے صوبے میں جو ٹینڈر اور پروکیورمنٹ یا ٹھیکے کے معاملات ہیں وہ بدترین ہیں، نمبر 2 پہ، پہلے بلوچستان ہے. تو آپ بھی تو جواب دیں نا جی، آپ کی سرکار وہاں تیسری بار ہے یہاں پہ. میں بالکل اس کا ہم جواب دے ہونا چاہیے ہمیں، اور میں اس بات کا سخت مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کیوں اتنا زیادہ ٹینڈر ہے اس کو چیک کیا جائے، اور یہ کس ٹائم کا ٹینڈر ہے. کیونکہ ایک چیز یہ یاد رکھیں، ایک بہت بڑا سکینڈل پچھلے دنوں نکلا تھا، اور وہ نکلا تھا اس زمانے کا سکینڈل تھا جس زمانے میں یہ جو درمیان میں انٹرم گورنمنٹ آئی تھی اس کے درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوا تھا. اچھا، اب میری یہ التجا ہوگی کہ ذرا یہ پتہ کریں کہ یہ جو ٹینڈر نکال رہے ہیں، اور جیسے آپ نے بھی کہا ہے اور ہر ایک کہتا ہے کہ جو آج کل وہ ایک نیا ٹرم شروع ہو گیا نا، بے نامی سینیٹر، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے بے نامی اور لوگ بھی ہیں جو پولیٹکس میں ہیں، جو کبھی ایک پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی تیسری. لیکن محمد صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جن سینیٹرز کی ٹھیکے کی کمپنی ہے وہ بے نامی نہیں ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پہ آئے ہیں. سر وہ یہی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو اس طرح ہے کہ بہت سارے سینیٹرز اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز جو کہ ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں آتے جاتے رہتے ہیں. آپ ذرا ان سب کو چیک کر لیں جو پارٹیاں بدلنے والے لوگ ہیں، زیادہ تر ان لوگوں کے نام ان میں آ جائیں گے.